یہ بغداد کی وہ گلی ہے جہاں کہانیوں نے جنم لیا، مگر ایک ایسی کہانی بھی پیدا ہوئی جو صدیوں تک زبان زد عام رہی، ایک پاگل کی کہانی جو دراصل سب سے زیادہ عقل مند نکلا۔ بغداد کا شہر شور و فکر، علم و حکمت اور بازار و مساجد کا شہر تھا۔ یہاں دن کے وقت بازاروں میں خریداروں کا شور ہوتا اور رات کو محفلوں میں علماء کے سوال، مگر انہی گلیوں میں ایک پاگل گھوما کرتا تھا۔ نام کسی کو یاد نہیں، مگر اسے سب جانتے تھے، مجنون بغداد۔ مجنون بغداد جو دن میں مسجدوں کے سامنے اور رات کو پرانی لائبریری کی سیڑھیوں پر بیٹھا ملتا، پھٹے کپڑے، گرد آلود چہرہ اور ایک گہری مسکراہٹ جو ہمیشہ اس کے ہونٹوں پر سجی رہتی۔ وہ ہر گزرنے والے سے عجیب و غریب سوالات کرتا۔ اگر دنیا کے سارے آئینے ٹوٹ جائیں تو کیا سچ بھی مٹ جائے گا؟ کیا ایک اندھا انسان خواب میں رنگ دیکھ سکتا ہے؟ جب سب چپ ہو جائیں تب کون سچ بولے گا؟ لوگ اسے دیوانہ کہتے، بچے اسے پتھر مارتے، کچھ دکاندار اس پر پانی پھینک دیتے، مگر وہ ہر بار خاموشی سے مسکرا کر کہتا، پاگل میں ہوں یا تم؟ ایک دن جوانوں کی ایک ٹولی نے اسے گھیر لیا۔ آوے پاگل، تیرے سوالوں کا کوئی فائدہ نہیں، جا کے روٹی مانگ، فلسفے نہ جھاڑ۔ مجنون نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، سوال کا فائدہ تب ہوتا ہے جب تمہارے پاس جواب نہ ہو۔ تمہارے پاس اگر سب جواب ہیں تو تم سب سے بڑے پاگل ہو۔ یہ جواب ان جوانوں کو چبھ گیا، مگر وہ ہنس کر آگے بڑھ گئے۔ انہیں کے جانے کے بعد ایک نو عمر نوجوان، شاید 20-22 سال کا، اس کے پاس آ بیٹھا۔ تم واقعی پاگل ہو؟ مجنون نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں، مگر تم اگر مجھے پاگل سمجھ کر غور سے سنتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ عقل مند تم ہو۔ یہ نوجوان زید تھا، ایک علم کا پیاسا جو خلیفہ کی درسگاہ میں داخلہ لینے آیا تھا، مگر بغداد کے رنگین بازاروں میں سچائی کے پیاسے بہت کم تھے۔ زید روز اس پاگل کے پاس آ بیٹھتا، سوال کرتا، جواب سنتا، پھر کچھ دیر خاموش رہتا۔ اے مجنون، تو سب سے الگ کیوں سوچتا ہے؟ کیونکہ میں وہ ہوں جو سب کو دیکھتا ہوں مگر سب کی طرح نہیں سوچتا۔ رفتہ رفتہ زید نے اس پاگل کی باتوں میں حکمت محسوس کی۔ وہ اسے نوٹ بک میں لکھتا اور رات کو ان پر غور کرتا۔ ایک دن بغداد کے قاضی کا گزر ہوا۔ مجنون جو مسجد کے باہر ہے بیٹھا تھا، اچانک بول اٹھا، اگر خلیفہ کی آنکھ اندھی ہو جائے تو کیا انصاف اندھا ہو جائے گا؟ قاضی رک گیا، اسے غور سے دیکھا، مجمع بھی جمع ہونے لگا۔ قاضی نے پوچھا، اے پاگل، تو سوال تو کرتا ہے، کبھی جواب بھی دیتا ہے؟ مجنون نے کہا، قاضی صاحب، سوال وہی کرتا ہے جو جانتا ہے اور جواب وہی ڈھونڈتا ہے جو بھٹکا ہوا ہو۔ یہ سن کر لوگ ہنسنے لگے، مگر قاضی خاموش ہو گیا۔ اسی رات خلیفہ ہارون الرشید کو اطلاع دی گئی، ایک پاگل ہے جو شہر بھر کے دانشوروں کو لاجواب کر رہا ہے۔ خلیفہ نے کہا، کل اسے میرے دربار میں لایا جائے۔ مگر جب سپاہی صبح گئے، مجنون غائب تھا۔ کہا جاتا ہے وہ اس دن پرانی لائبریری میں چھپ گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا بادشاہوں سے سوال پوچھنے والوں کو سچ بولنے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ زید نے جب مجنون سے پوچھا، تم خلیفہ سے کیوں نہیں ملے؟ مجنون نے کہا، میں ایک سوال بادشاہ سے نہیں، خود سے پوچھتا ہوں، اگر میرے الفاظ سے کسی کا غرور ٹوٹ جائے تو کیا میں پاگل ہوں یا وہ کمزور؟ زید اب صرف طالب علم نہیں رہا تھا، وہ مجنون کا شاگرد بن چکا تھا۔ وہ روز آتا، سوال کرتا اور سچ کے موتی چنتا۔ کبھی مجنون کہتا، دھوکہ وہی کھاتا ہے جو خواب دیکھتا ہے۔ کبھی کہتا، اصل پاگل وہ ہے جو سچ جان کر بھی چپ ہے رہے۔ اور کبھی وہ سب کو خاموش کر دیتا، بس ایک جملے سے، اگر تمہیں پاگلوں کی بات سمجھ آنے لگے تو شاید تم سچ کے قریب ہو۔ یہ سن کر لوگ ہنسنے لگتے، مگر زید جان چکا تھا، بغداد کے گلی کوچوں میں یہ مجنون ہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ مگر تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ زید کو علم تھا کہ جلد ہی مجنون کو یا تو مانا جائے گا یا مٹایا جائے گا۔ رات کے آخری پہر میں بغداد کی فضا جیسے کسی گہرے راز سے بھر گئی تھی۔ پرانی گلیوں میں ہوائیں چل رہی تھیں اور لائبریری کی سیڑھیوں پر مجنون خاموش بیٹھا آسمان کو تک رہا تھا۔ زید نے پاس آ کر پوچھا، آج خاموش کیوں ہو؟ مجنون نے جواب نہیں دیا، بس ایک سمت اشارہ کیا۔ مسجد کی مینار پر روشنی جل رہی تھی، وہاں سے آواز آ رہی تھی، کل خلیفہ کا دربار کھلا ہوگا، ہر خاص و عام کا سوال سنا جائے گا۔ زید نے کہا، کیا تم بھی جاؤ گے؟ مجنون مسکرایا، کل اگر سچ بولنے کا دن ہے
तो पागलों को भी दावत है। अगली सुबह पूरा बगदाद खलीफा के दरबार की तरफ रवां था। आलिम, काजी, मुफ्ती, ताजिर, सिपाही सब वहां जमा थे। खलीफा हारून अर रशीद अपने तख्त पर बैठा, गर्द ओ नवा खामोश था। आज जो सवाल करना चाहे करे, खलीफा ने ऐलान किया। तब मुजम्मा के बीच से एक हिनसते हुए कदमों की चाप सुनाई दी। बिखरे बाल, आंखों में चमक और चेहरे पर वही मासूम सी मुस्कुराहट। मजनून बगदाद दरबार में दाखिल हुआ। सिपाही आगे बढ़े, मगर खलीफा ने रोका। यही है वो, लाओ उसे करीब। मजनून तख्त के करीब जा बैठा, जैसे ये जगह उसी की हो। खलीफा ने पूछा, बताए मजनून, तो बगदाद को क्या देना चाहता है? मजनून ने आंखें बंद की और कहा, एक है आईना, ताकि जो सच छिप गया है वो नजर आए। खलीफा ने कहा, तो सच किया है? मजनून खामोश हुआ, फिर बोला, सच ये है कि हर बादशाह के दिल में एक फकीर होता है जो सिर्फ इंसाफ मांगता है, और हर फकीर के दिल में एक बादशाह जो सिर्फ इज्जत चाहता है। दरबार में सुनाटा छा गया। खलीफा ने और करीब होकर कहा, क्या तू समझता है कि तुझे अक्ल हासिल है? मजनून ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मुझे सिर्फ वो मिला है जो लोग खो चुके हैं, ज़मीर। खलीफा कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर कहा, तो बगदाद के सबसे अजीब आदमी है, क्या तू चाहता है कि लोग तुझे माने? मजनून ने जवाब दिया, नहीं, मैं चाहता हूं लोग खुद को पहचाने। यह जुमला सुनकर पूरा दरबार जैसे पत्थर का हो गया हो। खलीफा ने सवाल किया, तेरी सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? मजनून ने हंसते हुए कहा, बस इतनी कि कोई दिन ऐसा ना हो जब किसी मां का बेटा भूखा सो जाए और किसी बाप की इज्जत बाजार में नीलाम हो। इस लम्हे दरबार में एक आंसू बहा। खलीफा के चेहरे पर ज़ेद, जो एक कोने में खड़ा था, रो रहा था। उस दिन मजनून को खलीफा ने खिलात नहीं दी, न सोने की थैली, बल्कि एक छोटा सा कमरा लाइब्रेरी के पास दे दिया, जहां वो सवाल लिखता, ज़ेद पढ़ता और बगदाद सीखता। मगर चंद दिन बाद मजनून गायब हो गया। न दरवाजा टूटा, न किसी ने शोर सुना, सिर्फ एक तहरीर मिली, एक फट्टे कागज पर, मैं चला गया हूं क्योंकि मेरे सवालों के जवाब आ गए हैं, और तुम्हें अब हूं गया हूं, सवाल करना आ गया है। सदियों बाद भी बगदाद में लोग कहते हैं, एक पागल था जो दरअसल सबसे ज्यादा अक्लमंद था। उसकी बातें अब बगदाद की दीवारों पर लिखी जाती हैं, मस्जिदों के खतबों में दोहराई जाती हैं, और नौजवान ज़ेद, आज बगदाद का बड़ा आलम, अपनी हर तकरीर में कहता है, वो पागल न था, वो आंख था जो अंधों के शहर में चुपचाप देखती रही। कभी वो लोग जो बिखरे नजर आए, वो दरअसल वही होते हैं जो सबसे ज्यादा जोड़ सकते हैं। जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया, वही असल चिराग होते हैं जो अंधेरे दूर करते हैं। कहानी मुकम्मल हुई, मगर सवाल बाकी, क्या आज भी हमारे शहर में कोई ऐसा पागल मौजूद है